مقتدی نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، باقی جو رکعات رہ گئیں اس میں واجب ترک ہو گیا۔ کس سے ترک ہو؟ مقتدی سے، اس میں کچھ نہیں۔ امام سے ترک ہو گیا تو سجدہ سہو کر چکا ہے۔ اگر کسی امام کی داڑھی مجھ سے کم ہو، دعا کریں اللہ کرے پوری ہو جائے، بڑھنے والی چیز ہے، بڑھ جائے گی۔ بغیر پاکستان سے، بغیر احرام کے جدہ ایئرپورٹ اترے اور سیدھا طائف سے احرام باندھ کے آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ مسجد خیف کے اندر 70 انبیاء کی قبریں ہیں، یہ 101% جھوٹ ہے۔ اگر وہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور ان کے اوپر چلتے اور ان کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ خدا کا خوف کیا کرو، جھوٹ بولتے ہوئے سمجھا بھی تو کرو۔ اچھا، اور جب یہ 70 انبیاء فوت ہوئے ہیں، کون کون سے، ان کے نام گنو، پھر مجھے بتاؤ اس وقت یہ مسجد خیف تھی؟ بس ایک روایت ہے بنی ہوئی ہے، کبھی مرزا عبد الرحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی زمزم سے لے کر حجر اسود تک 50 انبیاء کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کعبے میں آ کر بھی ہم قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان سے بغیر احرام کے آ جائے، دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے۔ چاروں مسلک میں داڑھی جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت ہے، چاروں اماموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب حدیث ہو نا اس میں اختلاف ہوتا نہیں، یاد رکھا کرو۔ منصوص مسائل میں اجتہاد نہیں ہوتا، وہ تو نص ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے پر آتی تھی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی اجتہاد تو ہے نہیں، کہ امام کہے چھوٹی ہو، ایک کہے بڑی ہو۔ میں نے جدے سے احرام باندھا، لیکن میں نے انڈر ویئر پہنچا ہوا تھا، مکے آ کے اتارا، 10-20 ریال خیرات کر دو کہ تم نے سلا ہوا کپڑا باندھا ہے اتنی دیر۔ ماں اپنے بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں کو گالی دے، بہرحال تنگ آ کے انسان دیتا ہے، لیکن دینی نہیں چاہیے۔ کبھی گالی دینے سے بچوں کو نعوذ باللہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر یہی ماں رو رہی ہوگی۔ ان کو گالی کے بجائے ہدایت کی بات کیا کرو۔ میں ایک دوست کی عیادت کرنے کے لیے مدینہ شریف گیا، وہاں سے بغیر احرام کے آگے عمرہ قضا کر دو طائف سے، ورنہ دم دینی ہوگی۔ حضور پاک نے مسافر کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا تھا، کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں ہے، بعض تاریخی کتابوں میں ہے، اللہ عالم۔ ہم جو چپل پہن کے آئے تھے حرم میں گم ہو گئے تو ہو گئے، بہتر تو ہے اپنے اور خریدیں، ورنہ کچرے سے اٹھا لیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا تھا، قبر سے آواز دی تھی کہ ادخل الحبیب، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور عمدہ گفتگو ہے، ٹھیک ہے، حج چونکہ حج میں ذکر بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، ایام اکل و شرب بھی ہوتے ہیں۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ حرم کے باہر کھانے کے لیے جو لائن لگی ہوتی ہے، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کرو، کھا لیا کرو، اگر امیر ہیں پھر نہ لیں، اللہ نے آپ کو خود توفیق دی ہے، آپ دینے والے بنو، لینے والے تو نہ بنو۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ فی آدمی ایک عمرہ کریں یا سارے مردوں کے لیے ایک کافی ہے؟ نہیں، پوری امت کے لیے ایک کافی، ایک کے لیے ایک کرو گے اللہ کے بدلے۔ یہ سارے رشتہ داروں کو ایک مٹر کھانا چاہتا ہے نا، پتہ تو لگے تمہیں جب 10-20 عمرے کرنے پڑیں گے۔ دعا کرو اللہ ان کی مغفرت کرے، بس بات ختم ہو گئی۔ کالا یرکان ہو تو اس کے لیے وہی میں نے کئی دفعہ بتایا، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ،
سر درد گردن کا، اس کے لیے بھی وہی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد سر پر اس طرح نہیں چلوا سکا، چوٹی کے بال کٹوائے، اگر ٹک لگایا یا تھوڑے سے کٹائے تو دم پڑ گئی۔